السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 110۔ فالشرک باللہ یتحقق بمجرد اعطاء حق التشریع لغیر اللہ من عبادہ۔ فالشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک یتحقق ثابت ہو جاتا ہے، یعنی واقع ہو جاتا ہے، بمجرد محض اعطاء دینے سے، حق التشریع شرعی احکام کا حق یا اتھارٹی دینے سے، لغیر اللہ اللہ کے سوا کسی اور کو، من عبادہ اس کے بندوں میں سے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان قانون بنانے کا حق، حلال حرام بتانے کا حق اللہ کے سوا اس کے بندوں میں سے کسی کو دے دیتا ہے تو اس سے بھی شرک ثابت ہو جاتا ہے۔ ہم نے سورۃ المائدہ میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ قوانین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اداری، ایک تشریعی۔ اداری ایڈمنسٹریٹو، اس میں کچھ حلال حرام نہیں ہوتا، جو تنظیمی امور ہوتے ہیں اور وہ انسان ہی بناتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے گھر کے کچھ رولز بناتا ہے، کوئی کلاس روم کے رولز ہوتے ہیں، کوئی اداروں کے رولز ہوتے ہیں، کوئی ہاسپٹل کے رولز ہوتے ہیں، کوئی کہیں کے، کوئی کہیں کے، کوئی ٹریفک کے رولز ہوتے ہیں۔ تو ہر کوئی اپنے نظام کو صحیح کرنے کے لیے کچھ رولز بناتا ہے، اور یہ انسان بناتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، یہ عام فائدے کے لیے ہوتے ہیں، سب کے انٹرسٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن کسی چیز کو حلال قرار دینا یا حرام قرار دینا، یا انسان کی کسی بات کو دین کا حصہ بنا دینا جبکہ وہ نہ ہو، تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ کے حق میں شرکت ہے۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے، اس نے بندوں کو پیدا کیا ہے، اسی کا حق ہے کہ وہ بندوں کو بتائے کہ کیا ان کے لیے جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کہاں نکاح کر سکتے ہو، کس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مالی معاملات میں کیا حلال حرام ہے۔ تو کسی اور کو حق نہیں کہ وہ اس میں کسی چیز کا اضافہ کرے یا کمی کرے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت نازل کر دی، سورت التحریم کے نام سے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے۔ یعنی جو کھانے ہمارے لیے حلال ہیں ان میں سے کوئی انسان، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی بڑی ہستی یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں آج سے یہ تم پر حرام ہے، اگر تم کھاؤ گے تو گناہ ہوگا، ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کسی کی ایسی بات مانتا ہے تو وہ اس کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں مانا ہے وَلَوْ لَمْ يَصْحَبْهُ شِرْكٌ فِي الْاعْتِقَادِ بِالْأُلُوهِيَّةِ، اگرچہ وہ نہ بھی اس کے ساتھ کرے شرک الوہیت کے اعتقاد میں۔ الوہیت کیا؟ اللہ کو الہ ماننا، چاہے وہ یہ نہ بھی کہے کہ میں اس کو اپنا خدا مانتا ہوں۔ وَلَا تَقْدِيمَ الشَّعَائِرِ التَّعَبُّدِيَّةَ لَهُ، اور نہ ہی عبادت کے شاعر اس کے لیے پیش کرے، جیسے نماز روزہ اس کے لیے نہ پڑھے بے شک۔ یعنی اگر کوئی کسی اور کو الہ نہیں مانتا لیکن اس کی بات کو الہ جیسی بات ہی سمجھتا ہے تو یہ شرک ہوگا، خواہ وہ اس کے لیے نماز روزہ نہ کر رہا ہو، خواہ اس کو وہ اپنا معبود نہ بھی مانے، لیکن اگر وہ اس کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے حلال حرام کے قاعدے وضع کرے تو یہ درست نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے ان کی اس بات کی؟ ان عدی بن حاتم قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وفی عنقی صلیب من ذہب، اور میری گردن میں سونے کی زنجیر پڑی ہوئی تھی۔ فقال، تو فرمایا، یا عدی، اے عدی، اطرح عنک ھذا الوثن، اپنے سے یہ بت دور کر دو، پھینک دو۔ طرح کو تھا پھینکنا۔ وسمعتہ یقرأ فی سورۃ براءہ، اور میں نے آپ کو سنا کہ آپ سورۃ توبہ کی یہ آیت پڑھ رہے ہیں،
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کے سوا رب بنا رکھا ہے، یعنی اللہ کا شریک کر دیا۔ قالا، جب انہوں نے پھر پوچھا عدی نے، تو آپ نے فرمایا اما انہم لم یکونوا یعبدونہم ولکنہم کانوا اذا احلوا لہم شیئا استحلوہ واذا حرموا علیہم شیئا حرموہ۔ خبردار، انہوں نے اگرچہ ان کی عبادت نہیں کی، ولکنہم لیکن، اذا احلوا لہم شیئا جب ان علماء نے ان کے لیے کسی چیز کو حلال کر دیا، استحلوہ تو اس کو حلال سمجھنے لگے، واذا حرموا علیہم اور جب ان پہ حرام کی، شیئا کوئی چیز، حرموہ تو انہوں نے اسے حرام کر دیا۔ جیسے ہم سورۃ المائدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ یعنی ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا، جیسے رجم کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا اس میں کہ زانی مرد اور عورت جو شادی شدہ ہوں ان کو رجم کرنے کی بجائے ان کا منہ کالا کر کے ان کو گدھے پہ سوار کر کے 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو یہ انہوں نے کیا کیا، اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس کو بدل دیا، تو عوام نے مان لیا ٹھیک ہے ایسے ہی صحیح۔ اسی طرح قصاص کے معاملے میں، یعنی ان کے لیے دیت نہیں تھی لیکن انہوں نے اللہ کے قانون کو تبدیل کر دیا۔ ان دین الحق الذی لا يقبل اللہ دینا غیرہ هو الاسلام، بے شک سچا دین جس کے سوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی دین قبول نہیں کرتا وہ اسلام ہے۔ والاسلام لا يقوم الا باتباع اللہ وحدہ فی الشریعہ، اور اسلام قائم نہیں ہوتا مگر شریعت میں اللہ وحدہ کا اتباع کیا جائے، الا باتباع اللہ وحدہ فی الشریعہ، یعنی اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا یا اسلام میں انسان پورے کا پورا داخل نہیں ہوتا جب تک شرعی معاملات میں بھی انسان اللہ وحدہ لا شریک کی بات نہ مانے۔ بعد الاعتقاد بألوہیتہ وحدہ، اس اکیلے کی الوہیت کا اعتقاد کرنے کے بعد کہ وہ ایک الہ ہے، وتقدیم الشاعر التعبدیۃ لہ وحدہ لا شریک لہ، اور عبادت کے شاعر کو اس کے لیے پیش کر کے، جیسے نماز روزہ اس کے لیے کر کے، وحدہ لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے۔ فَإِذَا اتَّبَعَ النَّاسُ شَرِيعَةً غَيْرَ شَرِيعَةِ اللَّهِ، پھر جب پیروی کرتے ہیں لوگ کسی شریعت کی، کسی قانون کی، اللہ کے قانون کے علاوہ، صح فیہم ما صح فی الیہود والنصارى، تو ان کے بارے میں بھی وہی بات درست ہو جاتی ہے جو یہود و نصارہ کے بارے میں کہی گئی، من انہم مشرکون لا یؤمنون باللہ، کہ وہ شرک کر رہے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، نہیں اللہ کی بات کو نہیں مان رہے، اور ویسے تو اللہ کو مانتے ہی تھے، یعنی اللہ کا انکار نہیں تھا، لیکن مراد کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو نہ ماننے والے۔ لأن هذا الوصف يلحقهم بمجرد اتباعهم لتشریع العباد لهم من دون اللہ، لأن هذا الوصف، کیونکہ یہ وصف جو ہے، کون سا وصف، یعنی قانون کسی اور کے ہاتھ میں دینا، یلحقهم لاحق ہوتی ہے ان کو، بمجرد محض اتباعهم ان کی پیروی کرنے سے، لتشریع العباد لهم بندوں کے بنائے ہوئے احکام کا اتباع کر کے، من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی یہ چیز، یہ شرک والا وصف جو ہے یہ ان کو لگ جاتا ہے، یعنی وہ شرک لاحق ہو جاتا ہے ان سے شرک کا ارتکاب ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کے بنائے ہوئے قانون کی اتباع کرنے لگتے ہیں، بغیر انکار منہم، بغیر ان کے انکار کے، یثبت منہ انہم لا یتبعونہم الا عن اکراہ واقع بہم، ثابت ہوتا ہے ان سے کہ وہ ان کی پیروی نہیں کرتے، لا یتبعونہم الا مگر عن اکراہ مجبوری سے، واقع بہم جو ان کو لاحق ہے، لا طاقت لہم بدفعہ جس کو دور کرنے کی ان میں ہمت کوئی نہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ہم تو مجبور ہیں، ہم کیا کریں، ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے بڑے بتاتے ہیں۔ فالدین یتجلی فی ثلاثۃ امور، دین 3 چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی دین کا اظہار 3 چیزوں سے ہوتا ہے، ایمان فی القلب، و اداء الشعائر التعبدیہ للہ، و تنفیذ الشرائع التی انزلها اللہ لعبادہ۔ نمبر 1 دل میں ایمان کا ہونا،
یعنی کوئی شخص دیندار نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں ایمان نہ ہو. نمبر 2، عبادت کے جو شعائر ہیں، نماز، روزہ، حج وغیرہ جو ہیں، وہ اللہ کے لیے ادا کیے جائیں، جیسے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. ٹھیک ہے. نمبر 3، وَتَنْفِيذُ الشَّرَائِعِ، اور شریعت جاری کی جائے، الَّتِي أَنزَلَهَا اللَّهُ لِعِبَادِهِ، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اتاری، جس میں وضو، نماز، روزہ، ان سب کے کرنے کے جو طریقے ہیں اور حلال حرام کے جو قوانین ہیں، وہ سبھی چیزیں شامل ہو جاتی. یعنی شریعت بیسیکلی کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. والذین یعتقدون بألوہیت اللہ سبحانہ، اور وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الوہیت یعنی الہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، ویقدمون لہ وحدہ الشعائر، اور اکیلے اسی کے لیے عبادت کے شعائر پیش کرتے ہیں، ویتلقون الشرائع من غیرہ، اور وہ حاصل کرتے ہیں قوانین کسی اور سے، ہم مشرکون بنص القرآن، تو وہ قرآن کی نص سے مشرک قرار پاتے ہیں. وہذا اخطر شیء علی الدین، اور یہ دین میں سب سے خطرناک چیز ہے. وہو من افتک الاسلحۃ التی، اور یہ سب سے مہلک ہتھیار ہے، التی یحاربہ بہا اعداؤہ، کہ جس کے ذریعے ان کے دشمن ان سے جنگ کرتے ہیں. الذین یخدعون بعض الناس، وہ جو بعض لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، الی انہم بہذا مسلمون، کہ وہ اس کے باوجود مسلمان ہیں. واللہ سبحانہ یقرر فی امثالہم انہم مشرکون، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جیسوں میں ثابت کرتا ہے کہ وہ شرک کرنے والے ہیں. لا یدینون دین الحق، وہ دین حق کی پیروی نہیں کر رہے، دین نہیں اس کو بنا رہے. وانہم یتخذون اربابا من دون اللہ، اور یہ کہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے رب بنا رکھے ہیں. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو، مشائخ کو، علماء اور مشائخ کو رب بنا رکھا ہے اللہ کے سوا. اور کس کو رب بنا رکھا ہے؟ والمسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو بھی. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور وہ نہیں حکم دیے گئے مگر یہ کہ وہ ایک ہی الہ کی عبادت کریں. لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں. سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهؤلاء الأرباب يحلون لهم الحرام، اور یہ خود ساختہ رب جو ہیں یہ ان کے لیے حرام کو حلال کر دیتے ہیں. وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ، اور ان پر حلال کو حرام کر دیتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَهُمْ، تو یہ عوام ان کی پیروی کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَهُمْ، اور ان کی اطاعت کرتے ہیں. فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ، تو یہ ان کی دراصل عبادت ہے ان الہوں کی، یعنی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا الہ بنا رکھا ہے. واللہ تبارک و تعالی امر رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان یسأل المشرکین عما یعبدونہ من الشرکاء، کہ وہ سوال کرے مشرکین سے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں شریکوں میں سے. کیا سوال؟ وماذا یملکون من الامر الذی بہ یستحقون العبادہ، وہ کیا چیز ہے جس کے وہ مالک ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ عبادت کے حقدار ٹھہرے. فقال له، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے، یعنی جن کو تم نے الہ بنا رکھا ہے، تمہارے بت ہوں یا دیویاں ہوں، دیوتا ہوں، ان میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو.
قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجیے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے زیادہ حقدار ہے کہ پیروی کیا جائے؟ امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ جو ہدایت نہیں دیتا مگر یہ کہ ہدایت دیا جائے. یعنی کس کی پیروی کرو گے، اس کی جو رہنمائی کرتا ہے یا اس کی جو رہنمائی نہیں کرتے؟ فما لکم کیف تحکمون، تو کیا ہے تمہیں کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو. یعنی یہاں کون حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. والمشرکون مقرون، اور مشرکین اقرار کرتے ہیں بأن اللہ هو الذی یبدأ الخلق، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہی بے شک خلق کی ابتدا کی ہے، یعنی ہر چیز کو پیدا اللہ نے کیا، یہ وہ بھی کہتے ہیں. وَلَكِنَّهُمْ غَيْرُ مُسْلِمِينَ بِإِعَادَتِهِ، لیکن وہ نہیں مانتے. مسلمین، مسلم کا مطلب اطاعت کرنا بھی ہوتا ہے نا، لیکن وہ اطاعت نہیں کرتے اس بات کی کہ اس کا اعادہ ہوگا، یعنی دوبارہ بھی پیدا ہو سکتی ہے. وَلَا بِالْبَعْثِ، اور نہ وہ قبروں سے اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں. وَالنُّشُورِ، اور حشر میں جمع ہونے پر. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زوم رکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے. تو بعث ہوتا ہے قبر سے اٹھایا جانا. قل بلا وربی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتبعثن، البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر ضرور تم بتائے جاؤ گے جو بھی تم نے عمل کیے. وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز تو اللہ پہ بڑی آسان ہے. فرگیٹ اباؤٹ کائنات کی تخلیق. آپ کسی انسان سے بھی پوچھیں کہ یہ پینسل کوئی بنا سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے؟ کہنے نہیں، دوبارہ نہیں بنا سکتا، بس ایک ہی دفعہ بنا سکتا. کتنی illogical بات ہے نا، کہ صرف ایک دفعہ کیسے بنا سکتے؟ جس نے ایک دفعہ بنایا وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تو مشرکین مکہ کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ قیامت آخر کیوں نہیں آ سکتی، حالانکہ جس رب نے یہ دنیا ایک دفعہ بنائی، ہمیں ایک دفعہ پیدا کی، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، تو اس میں تو کوئی مشکل بات ہی نہیں کہ اس بات کو نہ سمجھا جا سکے یا اس کو نہ مانا جا سکے. جو چیز، کوئی بھی چیز لے لیں، ایک دفعہ بن سکتی ہے، وہ دوسری دفعہ بھی بن سکتی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ولكن حکمت الخالق المدبر لا تکمل بمجرد بدء الخلق، خالق جو مدبر بھی ہے اس کی حکمت مکمل ہی نہیں ہوتی صرف تخلیق کا آغاز کر دینے سے، کہ اس نے شروع کر دی، چیز بنا دی بس. ثم انتہاء حیات المخلوقین فی ھذی الارض، پھر اس زمین میں مخلوق کی زندگی کے خاتمے تک. ولم یبلغوا الکمال المقدر لہم، جبکہ وہ پہنچے ہی نہیں اس کمال کو جو ان کے لیے مقدر کیا گیا تھا. ولم یلقوا جزاء احسانہم و اساءتہم، اور انہوں نے اپنی نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ ہی نہیں پایا. یعنی اگر کوئی یہ کہے کام شروع کر دیا، نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا، کوئی حکمت رکھنے والا بندہ تو نہیں ایسا کر سکتا. کوئی بھی کام، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، اگر آپ بس شروع کرتے، مثلا کوئی بچہ بزنس شروع کر دیتا، بس شروع کرنے کا شوق ہے، شروع کر دیتا ہے، اس کے بعد نہ اس کو لک آفٹر کرتا ہے، نہ اس میں سے کچھ نفع نکالتا ہے، نہ کچھ، تو وہ تو ایک بیکار کام ہو گیا. تو انسان تو ایسے بیکار کام کرتے ہیں، بہت سے لوگ بیکار کام کرتے ہیں، پروجیکٹ شروع کر لیتے، کمپلیٹ نہیں کرتے، یا پھر دوبارہ وہ کام نہیں کرتے.
اس طرح کا کوئی اور اچھا کام. اللہ تعالیٰ تو ایسے نہیں کر سکتا نا کہ اس نے انسانوں کو پیدا کر کے یہاں زمین پہ ڈال دیا اور پھر وہ مر جائیں اور پھر اس کے بعد ان کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے اچھا یا برا. اچھا کرنے والے تو گئے ختم ہو گئے, پھر ان کو تو کوئی فائدہ ہی نہ ہو اچھا کرنے کا, اور برا کرنے والے دنیا میں من موجیاں کر رہے ہیں, ان کو کوئی سزا ہی نہیں ملی. عقل میں بھی بات نہیں آتی. تو یہ جو بات ہے نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوں گے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی ہے اس چیز کی کہ ایسا ہو. انسان کا ضمیر, انسان کا دل, عقل یہ کہتی ہے, تقاضا کرتی ہے کہ ہاں یہ سب کچھ کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے. انہا رحلۃ ناقصۃ, یہ تو ایک ناقص سفر ہوا. لا تلیق بخالق مدبر حکیم, جو مدبر اور حکیم خالق کو زیبا ہی نہیں, لائق ہی نہیں اس کے. وَإِنَّ الْحَيَاةَ الْآخِرَةَ لَضَرُورَةٌ مِّن ضَرُورَاتِ الْاعْتِقَادِ فِي حِکمَةِ الْخَالِقِ وَتَدْبِیرِهِ وَعَدْلِهِ وَرَحْمَتِهِ, اور آخرت کی زندگی یقینی طور پر ضرورت ہے عقیدے کی ضرورتوں میں سے جو خالق کی تدبیر اور حکمت پر مشتمل ہے. وَعَدْلِهِ وَرَحْمَتِهِ, اس کے عدل اور رحمت پر مشتمل ہے کہ دوبارہ پیدا ہو سب. وَإِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارُ يُؤْمِنُونَ, اور جبکہ یہ کفار ایمان رکھتے ہیں بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی مخلوق کو پیدا کیا. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, تو کیا ہے ان کو کہ ایمان نہیں لاتے. بِأَنَّهُ كَذَلِكَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُعِيدَهُ, کہ وہ اس پر قادر ہے کہ اس کو دوبارہ بھی بنائے. وَهَذِهِ الْإِعَادَةُ قَرِيبَةُ الشَّبْهِ, اور یہ دوبارہ زندہ کرنا, اعادہ کا مطلب دوبارہ پیدا کرنا, قریبۃ الشبہ مشابہت کے قریب ہے, باخراج الحی من المیت, زندہ کو مردہ سے نکالنے کے, الذی یؤمنون بہ, جس پر وہ ایمان لاتے ہیں, جیسے زمین سے مٹی سے پودوں کا نکلنا. یعنی بار بار دیکھتے ہیں کہ ایک ہی چیز پھر زمین میں جاتی, پھر نکل آتی, پھر جاتی, پھر کتنا اعادہ ہوتا ہے. ثم یسألہم مرۃ اخری, پھر دوبارہ ان سے پوچھتا ہے. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق, کہہ دیجیے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے. قل اللہ یہدی للحق, کہہ دیجیے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع, کیا بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. ام من لا یہدی الا ان یہدی, یا وہ جو ہدایت نہیں دیتا مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے. فما لکم, تو کیا ہے تمہیں, کیف تحکمون, تم کیسے فیصلے کرتے ہو. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هل من شركائكم الذين أشركتموهم مع الله من ينزل كتابا ويرسل رسولا, اب ایک اور طرح سے ان کو پکڑا جا رہا ہے. کیا تمہارے شریکوں میں سے ہیں کوئی وہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہو, جو کتاب اتار سکیں یا رسول بھیج سکیں. یعنی یہ جو بت ہیں تمہارے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو, یا اگر انسان بھی ہے زندہ یا مردہ, انہوں نے کوئی کتاب اتاری ہے آسمان سے یا کوئی رسول بھیجا, کیونکہ جو خالق ہے وہ صرف پیدا نہیں کرتا, وہ رہنمائی بھی کرتا ہے, اور رہنمائی کے لیے کتاب اور رسول بھیجتا ہے. تو اللہ کے سوا کسی اور نے تو یہ کام کیا ہی نہیں, پھر کیسے تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کے شریک ہیں. وَهَلْ فِيهِمْ مَن يَدْعُ نِظَامًا, اور کیا ان میں سے کوئی ہے جو نظام مقرر کرتا ہو, جس نے ایک ڈسپلن قائم کیا ہو, جیسے کائنات کا نظام ہے. وَيُشَرِّعُ شَرِيعَةً, اور کوئی شریعت لاگو کرتا ہو. وَيُنذِرُ وَيُوَجِّهُ إِلَى الْخَيْرِ, اور وہ ڈراتا ہو, خبردار کرتا ہو اور خیر کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہو. وَيَكْشِفُ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ فِي الْكَوْنِ وَالنَّفْسِ, اور وہ ظاہر کرتا ہو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو کائنات میں اور نفس میں. وَيُوقِظُ الْقُلُوبَ الْغَافِلَةَ, اور جگاتا ہو غافل دلوں کو.
وَيُحَرِّكُ الْمَدَارِكَ الْمُعَطَّلَةَ، اور وہ حرکت دے قوتوں کو جو بیکار ہو چکی ہیں، کما ہوا موعود لکم من اللہ، جیسا اللہ کی طرف سے وہ چیز جانی ہوئی ہے، یعنی جو تم جانتے ہو کہ یہ اللہ نے کیا ہے. ومن رسولہ الذی جاءکم بہذا کلہ، اور اس رسول کی طرف سے جو تمہارے پاس یہ سب کچھ لے کر آیا. وعرضہ علیکم، اور اس نے تم پر پیش بھی کیا. لتہتدوا الی الحق، تاکہ تم حق کی طرف ہدایت پا جاؤ. معہود یعنی تم جانتے ہو، عہد ذہنی ہوتا ہے نا. ولوضوح الحجۃ قال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دلیل کی وضاحت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا، اللہ یہدی للحق، اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ومن ہونا، اور یہاں سے، تنشأ پیدا ہوتا ہے، قضیۃ مسئلہ، جواب یہاں اس کے جواب کا، یعنی کیف تحکمون کا پھر جواب دینا چاہیے نا، جواب یہاں مقرر جو جس کا اقرار کیا جاتا ہے. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کہہ دیجیے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے. قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجیے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی، کیا بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا جو ہدایت نہیں دیتا مگر یہ کہ اس کو خود ہدایت ملے. فما لکم کیف تحکمون، تو کیا ہے تمہیں کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فالذی یہدی الناس الی الحق اولی بالاتباع ممن لا یہتدی هو بنفسہ، وہ جو لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اولا زیادہ حقدار ہے، بالاتباع پیروی کا، یعنی اس کی پیروی ہونی چاہیے، ممن اس سے بڑھ کر لا یہتدی ہوا بنفسہ جو اپنے آپ کو بھی ہدایت نہیں دے سکتا، الا ان یہدیہ غیرہ مگر یہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور اس کو ہدایت دے. وہذا ينطبق على كل معبود من دون اللہ، اور یہ بات صادق آتی ہے، منطبق ہوتی ہے، فٹ بیٹھتی ہے ہر معبود پر اللہ کو چھوڑ کر. سارے معبود جو دنیا میں لوگوں نے بنا رکھے سب کا یہی حال ہے، ایک ہی حال ہے کہ وہ تو اپنے لیے بھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، تو کسی اور کو کیا بتائیں گے. من دون اللہ، اللہ کے سوا. سواء کان حجرا، برابر ہے یہ بات کہ خواہ وہ پتھر ہو، او شجرا یا درخت ہو، او کوکبا یا کوئی ستارہ ہو، او کانوا من البشر یا کوئی انسانوں میں سے ہو، بما فی ذالک جیسا کہ اس میں ہے عیسی ابن مریم علیہ السلام، جیسا کہ عیسی ابن مریم علیہ السلام ہے. فہو ببشریتہ محتاج الی ہدایت اللہ لہ، وہ اپنی بشریت کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کے محتاج ہیں. وَإِن كَانَ هُوَ قَدْ بُعِثَ هَادِيًا لِلنَّاسِ، اگرچہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا. فَغَيْرُهُ مِن بَابٍ أَوْلَى، اور اس کے علاوہ تو اس سے بڑھ کر ہے. باب اولا کا مطلب ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کے، یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام جن کو لوگ الہ مانتے ہیں اور وہ ایک پیغمبر بھی ہیں، ان کو بھی رہنمائی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، تو پھر باقی لوگوں کا کیا حال ہے، باقی خود ساختہ الہوں کا کیا حال ہے. وما آجبا، کس قدر عجیب حال ہے، اکثر البشر، اکثر انسانوں کا. کیف یحیدون عن الحق الواضح المبین، وہ کس طرح روگردانی کر رہے ہیں واضح مبین حق کی. وَيَتَعَلَّقُونَ بِأَوْهَامٍ وَظُنُونٍ لَا تُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا،
اور وہ وابستہ ہیں ایسے اوہام کے ساتھ، وہموں کے ساتھ اور گمانوں کے ساتھ جو حق کے معاملے میں کچھ بھی کام نہیں آتے. یعنی انہوں نے اپنا دین جو بنایا ہوا یہ سارا وہم و گمان پر مبنی ہے جس کا حق سے کوئی تعلق نہیں. وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں پیروی کرتے ان کے اکثر مگر گمان کی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان تو حق کے معاملے میں کچھ بھی کام نہیں آتا. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وعجیب امر هؤلاء الکفار، ان کفار کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. انہم یقرون ان اللہ خالق السماوات والارض، بے شک وہ ثابت کرتے ہیں یا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا خالق ہے بلا شبہ. ومسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کا مسخر کرنے والا. ولکنہم مع ھذا یعبدون الاصنام، لیکن وہ اس کے ساتھ ہی بتوں کی عبادت کرتے ہیں. اول جن، یا جنوں کی. اول ملائکہ، یا فرشتوں کی. وَيَجْعَلُونَهُمْ شُرَكَاءَ لِلَّهِ فِي الْعِبَادَةِ، اور وہ ان کو اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں. وَإِن لَّمْ يَجْعَلُوهُمْ شُرَكَاءَ فِي الْخَلْقِ، اگرچہ انہوں نے ان کو تخلیق میں اللہ کا شریک نہیں بنایا. وَهُوَ تناقض عجیب، اور یہ عجب کنٹراڈکشن ہے. یہ تم کہتے ہو کہ سب کچھ بنایا اللہ نے ہے، ٹھیک ہے، لیکن عبادت تم اوروں کی بھی کرتے ہو جنہوں نے کچھ نہیں بنایا. تو عبادت کا مستحق تو وہی ہے جو خالق ہے. خالق ہی معبود ہو سکتا ہے نا، تو جو خالق نہیں اس کو معبود کے برابر کیسے لاتے ہو؟ یہ ہے کنٹراڈکشن، تناقض. فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ عَنِ الْحَقِّ إِلَى هَذَا التَّخْلِيطِ الْعَجِيبِ، کیوں کر وہ پھیرے جاتے، کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں حق سے اس عجیب خلط ملط معاملے پر. تخلیط ہوتا ہے چیزوں کو مکس اپ کرنا. اس عجیب مکسچر کی طرف کس طرح وہ پھیر دیے جاتے ہیں حق کو چھوڑ کر. کون پھیرتا ہے؟ یہ ہمیشہ یؤفکون آتا ہے، یعنی کوئی ہے پیچھے جو ان کو الٹی پٹی پڑھا رہا ہے، ابلیس. وعجیبۃ اخری تقع منہم، اور ایک اور عجیب بات ان سے واقع ہوتی ہے. وفیہ التناقض والاضطراب، اس میں کنٹراڈکشن بھی ہے اور اضطراب بھی ہے. کیا؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب وہ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں. فَهُمْ مُضْطَرِبُونَ مُتَقَلَّبُونَ، تو وہ مضطرب ہوتے ہیں، الٹ پلٹ کیے جاتے ہیں، یعنی پریشان ہو کر ادھر ادھر جاتے ہیں. اذا خافوا وحدوا اللہ فی مشاعرہم والسنتہم سواء، جب وہ ڈرتے ہیں وحدوا اللہ فی مشاعرہم، تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، فی مشاعرہم، اپنے خیالات میں، جذبات میں، شعور میں، والسنتہم، اور اپنی زبانوں پر، سواء، برابر طور پر. یعنی جب کشتی ڈوبنے کا ان کو ڈر ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی جی جان سے، جسے ہم کہتے ہیں نا مشاعرہم کا یہ مطلب بنتا ہے، جی جان سے اور زبان سے بس ایک اللہ کو پکارتے ہیں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. وَإِذَا أَمِنُوا أَشْرَكُوا مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ، اور جب وہ امن میں آتے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتے ہیں. وَانْحَرَفُوا مِنَ التَّوْحِيدِ إِلَى الشِّرْكِ، اور وہ توحید سے شرک کی طرف انحراف کر لیتے ہیں، منحرف ہو جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. وَهَذَا الْانْحِرَافُ يَنْتَهِي بِهِمْ إِلَى الْكُفْرِ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنَ النِّعْمَةِ، یہ انحراف انہیں لے جاتا ہے، اینڈ اپ کرتا ہے
اس کفر تک یعنی کفر تک لے جاتا ہے، بما آتاہم اللہ من النعمہ، جو اللہ نے ان کو نعمت عطا کر رکھی ہوتی ہے، یعنی اس کی ناشکری کرواتے، یعنی اس انحراف کی وجہ سے وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ وما آتاہم من الفطرہ، اور جو اللہ نے ان کو فطرت سلیم اندر دی ہوتی ہے اس سے بھی منہ موڑ جاتے ہیں، اس کی بھی نہیں سنتے۔ وما آتاہم من البینہ، اور جو اللہ نے ان کو دلائل فراہم کیے ہیں جیسے قرآن میں یا رسول کی زبانی، تو وہ اس کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ وَأَن يَتَمَتَّعُوا فِي الدُّنْيَا إِلَى الْأَجَلِ الْمَقْدُورِ، اور یہ کہ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا میں ایک مقرر مدت تک کے لیے، مقدور جو تقدیر میں ان کے حصے میں آئی ہے، مدت معینہ۔ ثم تکون عاقبتہم الشر والسوء، پھر ان کا انجام برا ہوتا ہے اور برائی پر مبنی ہوتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون، تاکہ وہ کفر کرے اس چیز کا جو ہم نے ان کو عطا کی ہے اور تاکہ وہ خوب فائدے اٹھا لے، تو جلد ہی ان کو پتہ چل جائے گا۔ فسوف یعلمون، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ یعنی کتنے دن وہ اس انحراف کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں، آخر تو اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے نا۔ والشرک معناہ ان تجعل للہ شریکا فی ربوبیتہ او الوہیتہ او اسمائہ او صفاتہ، شرک کا مطلب ہے کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ اس کی ربوبیت میں، رب ہونے میں، اس کے معبود ہونے میں، الوہیت میں، اور اس کے ناموں اور صفات میں کسی اور کو بھی شریک کر لو، کہ وہ بھی ایسا ہے۔ فَإِذَا اعْتَقَدَ الْإِنسَانُ أَنَّ مَعَ اللَّهِ خَالِقًا أَوْ مُعِينًا فَهُوَ مُشْرِكٌ، پھر جب انسان اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خالق ہے یا مددگار ہے تو ایسا انسان مشرک ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ خالق اور فلاں بھی خالق ہے، یعنی اوریجنیٹ کرنے والا، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے تو اللہ نے جو ہنر انسان کو سکھایا اس سے چیزیں بنا ہی رہا ہے، وہ خالق نہیں ہوتا، صانع ہوتا ہے یا کاریگر ہوتا ہے۔ تو اگر اعتقاد رکھے کوئی کہ کائنات اللہ نے بھی بنائی اور ساتھ کوئی اور بھی شریک تھا، تو پھر کیا ہوا؟ سیدھا سیدھا شرک ہو گیا۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہیلپ چاہیے تھی تو کوئی اور ساتھ مدد کر رہا تھا، شرک ہو گیا۔ کمپلیٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اس کا مددگار بنائے یا پارشلی، جیسے بھی۔ وَإِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ أَحَدًا سِوَى اللَّهِ يَسْتَحِقُّ أَن يُعْبَدَ فَهُوَ مُشْرِكٌ، اور جب وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی عبادت کا مستحق ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ وَإِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ لِلَّهِ مَثِيلًا فِي أَسْمَائِهِ أَوْ صِفَاتِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ، اور جب اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ کے ناموں اور صفات میں کوئی اللہ کے برابر ہے تو وہ بھی مشرک ہے۔ وَالشِّرْكُ بِاللَّهِ ظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ لِأَنَّهُ اعْتِدَاءٌ عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى الْخَاصِّ بِهِ، کیونکہ یہ حد سے بڑھنا ہے اللہ تعالی کے حق پر جو خاص اسی کا ہے۔ وَهُوَ التَّوْحِيدُ، اور وہ توحید ہے۔ فَالتَّوْحِيدُ أَعْدَلُ الْعَدْلِ، توحید جو ہے وہ سب سے زیادہ عدل پر مشتمل ہے۔ وَالشِّرْكُ أَظْلَمُ الظُّلْمِ، اور شرک سب سے بڑا اندھیرا ہے۔ وَأَقْبَحُ الْقَبَائِحِ، اور قبائح میں سب سے کبیح چیز ہے۔ لِأَنَّهُ تُنْقِصُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کیونکہ وہ رب العالمین کی شان میں کمی کرتا ہے۔ وَاسْتِكْبَارٌ عَنْ طَاعَتِهِ، اور اس کی اطاعت میں تکبر کرتا ہے، یعنی اس کی اطاعت نہیں کرتا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ وَصَرْفٍ خَالِصٍ حَقَّهُ لِغَيْرِهِ، اور اس کے حق کو کسی غیر کی طرف کمپلیٹلی پھیر دینا۔ وَعَدْلُ غَيْرِهِ بِهِ، اور اس کے ساتھ کسی اور کو برابر ٹھہرانا۔ وَلِعَظِيمِ خَطَرِهِ، اس کے بڑے خطرے کے پیش نظر، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُهُ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف ہی نہیں کرے گا۔ تو بنیادی طور پر جو بات انہوں نے یہاں سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ شرک ہوتا ہے ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء اور صفات میں۔ ربوبیت میں شرک کیا ہے کہ اگر کوئی کہ اللہ کے سوا کو اور بھی خالق مالک ہے، اور الوہیت میں کیا ہے کہ اگر کوئی سمجھے کہ اللہ کے سوا کو اور بھی عبادت کا مستحق ہے، اور اگر جو اللہ کے نام ہے وہ کسی اور کے لیے قرار دے تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔
وقد ذکر اللہ عز وجل للشرک 4 قبائح فی 4 آیات وہی، اور یقیناً اللہ عز وجل نے شرک کے لیے 4 قباحتیں مینشن کی ہیں ان 4 آیتوں میں۔ نمبر 1، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس کے علاوہ کو معاف کر دیتا ہے، ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس نے تو بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ نمبر 2، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو یقیناً وہ دور کی گمراہی میں پڑ گیا، بہت دور بھٹک کے چلا گیا۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ نمبر 3، وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، کہ جو بھی شرک کرے گا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا، یعنی آخرت میں کوئی بھی ان کو چھڑا نہیں سکے گا۔ پھر انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ نمبر 4، وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے گویا کہ وہ آسمان سے گرا ہو، فتخطفہ الطیر، تو پرندے اس کو اچک لیں راستے میں اور نوچنا شروع کر دیں، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا اس کو ہوا کسی دور کی جگہ پہ جا گرائے، اڑا لے جائے، پٹخا دے۔ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔